السلام علیکم جی. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. یہ رابعہ خان کے ناول حصار یار کی ایپیسوڈ 3 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناشتے کی طویل ٹیبل پر سارے گھر کے افراد برجمان ناشتہ تناول کر رہے تھے. آج اتوار تھا، مگر بختیار اور نثار دونوں رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنے کے باعث اب تک سو رہے تھے. اسی لیے ماحول کا تناؤ نہ ہونے کے برابر تھا. زمان احمد نے ناشتے سے ہاتھ روک کر ناشتہ کرتے ولی کے زخموں کو بغور دیکھا. پی جان بھی اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، مگر ولی بہت آرام دہ سا لگ رہا تھا. اس کے چہرے پر برسوں بعد زمان نے اطمینان کی لہر دیکھی تھی. شاید اسی لیے کہ وہ جس کو مار کر آیا تھا اس نے بہت ظلم کیے تھے اس کی ذات پر، اور یہ سچ تھا. اس ہاتھا پائی کے بعد ولی کے جلتے وجود کو قرار آ گیا تھا. نور آباد والی زرعی زمین کا کیا بنا ولی؟ زمان نے قصداً اس کے زخموں کو نظر انداز کر کے کہا، مگر بی جان نے ان کے نظر انداز کرنے پر پہلو بدلا تھا. میں کر رہا ہوں بات نور آباد والوں سے. آج جاؤں گا ان کے بڑوں سے اس معاملے پر گفتگو کرنے. دیکھیں پھر کیا بنتا ہے. اس نے بھی سر اٹھا کر جواب دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب نامحسوس طریقے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے. اس نے سب کی نظروں کو یکسر نظر انداز کیا، مگر عمل کی فکر مند سی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں. اس نے سر جھٹکا. جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا. نور آباد والے بہت خطرناک لوگ ہیں، اور ابھی ان کے بڑے الیکشن بھی لڑنے والے ہیں. اس سارے عرصے میں کسی بھی قسم کے اسکینڈل کو اوائڈ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے وہ. تم دھیان رکھنا. جانتا ہوں آغا جان، اس مسئلے کو بات سے حل کر لیا جائے تو یہی بہتر ہے. خواہ مخواہ بات بڑی تو قصہ عدالت تک جائے گا، جو ان کی سیاسی ساکھ کے لیے بالکل مناسب نہیں. مگر ولی مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ عدالت کے بغیر حل ہوگا. وہ لوگ اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں. زمان کے چہرے پر سوچ کی لکیر ابھری تو اس نے انہیں سکون سے دیکھا. وہ جو بھی کریں گے دونوں جانب سے نقصان ان کا ہی ہے سردار بابا. اسے نیپکن سے لب تھپ تھپائے اور پلیٹ پڑے کی. ابھی ان کے حلقے میں انتخابات کا وقت ہے، اور پھر دوسری طرف اس علاقے کے تھانے کا ASP میرا دوست ہے. کوئی بھی حرکت ان کو ہی نقصان پہنچائے گی. جب ایک جانب سے ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے تو دوسری جانب سے ہاتھ آ جاتے ہیں. تمہیں یقین ہے کہ وہ ASP دوست ہے تمہارا؟ ان کے سوال پر ان کی سنجیدگی کچھ اور گہری ہو چلی تھی، جیسے وہ بہت کچھ سوچتا رہا ہو، جیسے اسے اندازہ ہو اس سارے معاملے کا. اس دور میں کون دوست ہوتا ہے آغا جان؟ اس نے نصفاری آنکھوں سے آغا جان کو دیکھا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے، اور دیکھ تو ناسمجھی سے اسے بی جان بھی رہی تھی. فکر مندی سے مستربانہ انداز میں ناشتہ چھوڑے. جس طرح کا دوست وہ میرا ہے اور جس وجہ سے ہے اب بخوبی جانتے ہیں سردار بابا. یہاں ہر ایک کو قابو کرنے کی ایک خاص تکنیک ہے، اور ویسے بھی ان پولیس والوں کی تو اپنی زندگیاں اتنی آلودہ ہوتی ہیں، یہ کیا معاملات کو مزید الجھائیں گے. آپ بے فکر رہیں، کام ہو جائے گا. اس نے بات مکمل کر کے ان کے جواب کا انتظار کیا. زمان کے چہرے پر فکر کی لکیروں کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی جھلک رہی تھی. اس اٹیک کے بعد وہ آج سب کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا، لیکن اپنے ساتھ شاہ نواز کو لیتے جانا، اور اگر ضرورت محسوس کرو تو گارڈز کو بھی ساتھ لے لینا. بات کے رونے سے احتیاط بہرحال بہتر ہے. انہوں نے بہت تاکید سے اسے کہا تو اس نے اس بات پہ سر ہلایا. جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا سردار بابا. اچھا ہاں. انہیں بے اختیار کچھ یاد آیا تو ولی نے انہیں دیکھا. اچھا ہاں. انہیں بے اختیار کچھ یاد آیا تو ولی نے انہیں دیکھا. علامہ دین صاحب کی بیٹی کے کیس کا کیا ہوا؟ پچھلی پیشی پر شاہ نواز کہہ رہا تھا کہ معاملات کچھ خاص آگے نہیں بڑھے. لگتا ہے جیسے وہ اس معاملے کو لٹکانا چاہتے ہیں. ان کے کہنے پر اس نے بھی سر ہلایا تھا. پھر کہنے لگا، میں گیا تھا پچھلی پیشی پر، معاملات واقعی اٹکے ہوئے ہیں سردار بابا. علامہ صاحب کی بیٹی کو پیشی کے لیے بار بار بلایا جا رہا ہے، جس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اس کیس کے ذریعے انہیں ذہنی اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ تنگ آ کر کیس ہی واپس لے لے. میں دیکھتا ہوں اس مسئلے کو بھی، آپ فکر مت کریں. بہت ذمہ داری سے کہہ کر اس نے زمان کی پریشانی اپنے سر لے لی تھی. وہ ان کا جتنا بھی احترام کرتا، ان کی جتنی بھی عزت خدمت کرتا، وہ کم تھی. انہوں نے اسے عزت دی تھی، اور اس کے مقابلے میں یہ کام کچھ بھی نہیں تھا. صحیح، جیسے ہی کوئی پروگریس ہو مجھے ضرور آگاہ کرنا.
علامہ صاحب بہت پریشان تھے، پہلے ہی اس مسئلے کی وجہ سے۔ فکر مندی سے کہہ کر انہوں نے بھی ہاتھ نیپکین سے صاف کیے اور پھر زمانی بیگم کو چائے کا اشارہ کیا۔ ان کے اشارے پر بی جان نے جھٹ سے گرم گرم چائے کپ میں انڈیلی۔ بھورا مایا کپ میں بہنے لگا۔ اب میں اجازت چاہوں گا سردار بابا۔ وہ انہیں کچھ پل دیکھتا رہا، پھر کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے اٹھنے لگا تو بی جان یکدم بولی، یہ زخم ولی، یہ کیسے آئے تمہیں؟ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ زمان چائے پیتے پیتے بی جان کی بے صبری پر مسکرائے تھے، البتہ گردن اٹھا کر انہوں نے بھی ولی کو دیکھا تھا، اور دیکھ تو اسے عمل بھی رہی تھی۔ سب کا مرکز بننا ولی کی کوفت ہونے لگی۔ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بی جان، کہاں تو صرف اتنا ہی، مگر بی جان کی تسلی نہیں ہوئی۔ کوئی دوا لی ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ دوا؟ سب سے بڑی دوا تو یہ لڑائی ہی تھی، جس کے بعد وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اندر پکتا غم و غصہ باہر نکلا تو اس نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا تھا۔ جی بی جان، لی ہے دوا۔ سب کو ایک نظر دیکھا۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ اور کرسی گھسیٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پلٹنے لگا جب سامنے سے ناجیہ آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر بالکل ہلکا سا مسکرائی تھی، مگر ولی نے ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے اس طرح کے رد عمل سے بھی ناجیہ کو فرق نہیں پڑا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی، بچپن سے، کوئی اندھا بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا۔ ارے ناجیہ، اتنی صبح صبح؟ بی جان اس سے کہہ رہی تھی، مگر وہ ذرا ترچھی ہوئی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ نصفاری رنگ کے قمیص شلوار میں اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ چوڑی پشت اور مضبوط سراپے کو پیچھے سے دیکھتے اس کے دل میں کھلبلی مچی تھی۔ اگر جو وہ اس کا ہو جاتا تو کاش! مگر اسی وقت وہ دروازے کے پاس غائب ہوا تو اس نے بھی چہرہ موڑ کر بی جان کو دیکھا، جو عمل کے ساتھ ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ بس چچی، عمل کے ساتھ پیپرز کی تیاری کرنے آئی ہوں۔ BSc کے امتحانات ہونے والے ہیں نا؟ عمل اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ جی، ان محترمہ کو میں نے ہی قائل کیا ہے تیاری کرنے پر، ورنہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ہم عمر تھیں، مگر ناجیہ عمل سے عمر میں بڑی لگتی تھی، شاید اپنے چہرے کے پکے پن کی وجہ سے، جبکہ عمل اس کے برعکس بہت معصوم اور سادہ تھی۔ وہ کچن سے باہر نکلی تو ناجیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی جانب گھسیٹا۔ تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے۔ وہ اسے کمرے میں دھکا دے کر خود دروازہ بند کرتی اس تک آئی۔ عمل اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً کوئی کام ہوگا میڈم کو۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلاتے ہوئے بیڈ پر لیٹی۔ ہاں جی، کام تو ہے، مگر ایسا کام جس میں تمہیں کچھ نہیں کرنا، صرف میرے دل کی بات سننی ہے، اور بس۔ عمل میں اس راز کو اب اور نہیں سنبھال سکتی۔ وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی تو عمل مسکرا کر اس کی جانب بڑھی۔ اور کیا ہے وہ راز؟ اس کی ملائی سے جلد پر چٹیا سے نکلی لٹ جھولنے لگی تو اس نے مسکرا کر اسے کان کے پیچھے عرصا۔ اف، کیسے بتاؤں؟ ناجیہ نے مضطرب ہو کر ہاتھ آپس میں رگڑے تو اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ قتل تو نہیں کر دیا کسی کو؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہنسی تھی، مگر اس کے گالوں میں گھلتے گلال عمل کو کوئی اور داستان سنانے لگے تھے۔ عمل، میں ولی سے محبت کرتی ہوں۔ بہت امید سے اس نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو عمل کو چند پل لگے سمجھنے میں، اور جب اسے سمجھ آیا تو اس کا دل اندر ڈوب کر ابھرا۔ مطلب؟ اس نے بمشکل خشک پڑتے گلے کو تر کیا تھا۔ دل اب تک کانوں میں دھک دھک کر رہا تھا۔ ہاں عمل، میں اس سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں۔ ابھی سے نہیں، بچپن سے کرتی ہوں۔ تب سے کرتی ہوں جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں گول گول چکر کاٹتی اسے بتا رہی تھی، اور عمل کو لگ رہا تھا کہ وہ کبھی ہل نہیں پائے گی، کیونکہ یہ آخری بات تھی جو اس نے نہیں سوچی تھی۔ پہلی بار اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ولی سے کوئی اور بھی محبت کر سکتا ہے، اور اب جب اسے پتہ چلا تھا تو اسے اپنے وجود میں خاموشی پھیلتی شاہنواز، گاڑی نکالو۔ وہ نسواری آنکھوں کو سیاہ چشمے سے ڈھکتا آفس میں داخل ہوا تو شاہنواز بے اختیار اٹھا۔ ولی سر؟ تھوڑی دیر پہلے کانتا بی بی آئی تھیں۔ نام سن کر وہ بے ساختہ مڑا تھا۔ کیوں؟ ان کا بچہ ہاسپٹل میں ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اسے شہر لے کر جانا ہوگا۔ فکر مندی سے پیشانی چھوتا وہ موبائل نکال کر اب چند نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کانتا اس گاؤں کی
کی جوان بیوہ تھی جس کا شوہر زمینی مسئلوں میں مارا گیا تھا۔ خاندانی سپورٹ نہ ہونے کے باعث ولی نے اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ وہ اس معاشرے میں اور کسی ولی احمد کو بڑے ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ باپ کا سایہ اس شفاف معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے کتنا ضروری تھا، اس کا اندازہ اسے بخوبی۔ فیصل، کانتا بی بی کے گھر گاڑی لے کر جاؤ اور انہیں شہر کے ہاسپٹل پہنچاؤ، میں فارغ ہو کر وہاں آتا ہوں، اور کوئک، ان کا بیٹا بیمار ہے۔ اس نے فون رکھ کر شاہ نواز کی جانب دیکھا۔ وہ دروازے میں استدا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نور آباد والوں کو آگاہ کر دیا تھا؟ اس نے کندھے پر ڈلی سیاہ شال درست کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ ساتھ چلتے بتانے لگا، جی سر، بتا دیا تھا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، کوشش کیجیے گا سر کہ بات ہی کے ذریعے سمٹ جائے۔ جانتا ہوں، خیر یہ اتنی بھیڑ کیوں اکٹھی کر رکھی ہے تم نے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھے باہر کھڑے گارڈز کو دیکھ کر استفسار کیا تو شاہ نواز ایگنیشن میں چابی گھماتا بتانے لگا، یہ سردار بابا کا حکم تھا ولی سر۔ اس نے ایک پل کے لیے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا تو اس نے گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ نور آباد میں داخل ہوا تو پورے گاؤں میں ہلچل سی مچ گئی۔ لوگ اپنے اپنے کچے گھروں سے باہر نکل کر اس لاؤ لشکر کو دیکھ رہے تھے جو ولی کی گاڑی کے پیچھے سینکڑوں گاڑیوں میں چلا آ رہا تھا۔ اس نے سپاٹ نظروں سے گاؤں کے مکینوں کو دیکھا اور گاڑی رکنے پر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ بڑی سی اونچی حویلی کے باہر اس کے استقبال کو بہت ملازم تھے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور ان کی معیت میں چلتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ رتبے اور عمارت میں وہ زمان احمد کے خاندان سے کہیں پیچھے تھے، مگر شاید اپنی دھاک انہوں نے جانے لے کر قائم کر رکھی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے سارے گارڈ تھے۔ بیٹھک کے باہر سب گارڈز کو اندر جانے سے روکا گیا تھا تو اس نے سر کے اشارے سے انہیں اجازت دی۔ البتہ شاہ نواز اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا۔ گاؤں کا وڈیرے ارباز شاہ گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اسے سڑ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آس پاس گاؤں کے بہت سے نامور لوگ بھی بیٹھے تھے جو ہر پنچایت میں شاید اہم جانے جاتے تھے۔ ان کا یوں ساتھ بیٹھنا صاف ظاہر کرتا تھا کہ انہیں اس کا مطالبہ ہرگز بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا۔ شاہ نواز اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو سوچا تھا کہ کوئی بڑا سارا آدمی آئے گا، مگر زمان نے تو بات کرنے کے لیے بچہ بھیج دیا۔ اس کی کم عمری پر چوٹ کرتا وہ سیدھا ہوا تو ولی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شاہ صاحب، آپ پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، اسی کا خیال کرتے انہوں نے آپ کے پاس بچہ بھیجا تھا۔ اس کے انداز پر سلگتا ہوا ارباز ذرا آگے کو ہوا اور اس کی نسواری آنکھوں کو کاٹدار نظروں سے دیکھا۔ ولی کو اندازہ ہو رہا تھا تم شاید یہاں کا قانون نہیں جانتے ہو لڑکے، جو چیز ہمارے علاقے میں ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے۔ کوئی کاغذ، کوئی دعویٰ اسے ہمارے تسلط سے نہیں نکال سکتا، اور جو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا علاج ہم کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہنیوں کو گھٹنوں پر ٹکایا اور ہتھیلیاں باہم ملائے، پھر ارباز شاہ کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھا۔ جو علاج آپ کرتے ہیں اس علاج سے بخوبی واقف ہیں ہم، مگر جو علاج ہم کرتے ہیں کیا اس کو جاننے کی زحمت کی ہے آپ نے؟ ماحول میں عجیب سا تناؤ در آیا۔ ہر ایک ٹکی باندھے دو نفوس کو دیکھ رہا تھا جو ماحول سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہر وار کے لیے تیار تھے۔ تو پھر اس میں جیتے گا وہی جو وار پہلے کرے گا۔ ارباز شاہ کا دماغ اس کے جواب پر بھنایا تھا۔ اور تم تو پھر ذرا جتنے ہو، کتنی زندگی ہوگی تمہاری زیادہ سے زیادہ؟ 24 سال؟ مجھے دیکھو، 60 سال کا ہوں میں۔ 8 قتل کیے ہیں میں نے، اور آج تک۔ اس کی بلند آواز ہوئی۔ ولی ویسے ہی بیٹھا تھا، بے تاثر، سپاٹ چہرہ لیے۔ البتہ اس چہرے پر ٹھنڈی مسکراہٹ تھی، آگ جیسی، برف۔ آج تک کوئی مائی کا لال مجھے سلاخوں کے پیچھے نہیں کر سکا، اور یہ بھی جان لو کہ اگر ہم مار دیتے ہیں تو لاش تک گھر والوں کو نہیں لوٹاتے، چیل کووں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ وہ واقعی بہت ظالم شخص تھا۔ اب کے ولی کی مسکراہٹ سمٹی، اس کے چہرے پر کاٹ ابھری۔ آپ اپنی بدعمالیاں مجھے نہ بتائیں جناب، خدا کو کیا جواب دیں گے اس کی تیاری کریں۔ ویسے بھی میں اپنی چیز لینے آیا ہوں، اپنی چیز لے کر جاؤں گا، سیدھی طرح سے نہیں تو پھر ٹیڑھی طرح سے صحیح، لیکن یہ آپ طے کریں گے کہ آپ معاملے کیسے چاہتے ہیں۔ میں آپ کو 2 راستے بتا دوں گا، آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اس نے
اس نے ابلتے غصے کو قابو کر کے بڑے ٹھنڈے انداز میں آگے والے پر سیسا انڈیلا تھا۔ ارباز شاہ کی آنکھیں حد تک پر سرخ ہوئیں۔ ہم باتوں کو دہرانے کے عادی نہیں لڑکے۔ اس کی گرج پر کمرے میں خاموشی کے باعث سناٹا محسوس ہوا تھا، مگر ولی ویسے ہی بیٹھا رہا۔ وہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ میری لاش کے لیے کوئی میرا انتظار نہیں کرے گا شاہ صاحب، اتنا میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بھی کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا وہ اس کائنات کا سب سے مشکل شکار ہوتا ہے۔ آپ جو چاہیں کریں، مگر میں معاملہ بات سے ہی طے کرنا چاہتا ہوں۔ کمزوریاں آپ کی بھی ہیں اور میری بھی، دوستیاں آپ بھی رکھتے ہیں اور میں بھی، لڑنا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ تو وہ سیدھا ہوا، بہتر یہی ہے کہ مسئلے کو بڑھانے کے بجائے انصاف کی بات کی جائے اور جلد از جلد اس معاملے کو ختم کیا جائے، ورنہ سیاست میں آپ کے چڑھتے مقام کو پیر سے کچلتے مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا۔ آخر میں اس کا انداز وارننگ دینے والا تھا، مگر آگے بھی وہ لوگ تھے جنہیں شاید ڈر سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ اس کی باتوں کو استہزا ہنس کر ہوا کر دیا۔ دیکھو تو اب یہ ذرا جتنا لڑکا ہمیں بتانے چلا ہے کہ آگ کی جنگ میں زندہ کیسے رہا جاتا ہے۔ لڑکے ہنستے ہنستے وہ دیکھو تو اب یہ ذرا جتنا لڑکا ہمیں بتانے چلا ہے کہ آگ کی جنگ میں زندہ کیسے رہا جاتا ہے۔ لڑکے ہنستے ہنستے وہ یکدم ہو رہا ہے تو ولی نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ تم جیسے بھی بہت آئے ہیں اور بہت گئے ہیں، تم جیسا کو تو ہاتھ پر پڑی دھول کی طرح اڑا دیتے ہیں ہم، اسی لیے جو بھی ارادے لے کر آئے ہو ابھی کے ابھی پلٹ جاؤ، ورنہ اپنی ٹانگوں پر واپس جانا نہیں تمہیں نصیب ہوگا۔ شاہ نواز کی ہاتھ ریوالور پر رنگا تو ولی نے اسے تنبیہی نظروں سے اشارہ کیا۔ اس نے اشارہ سمجھ کر گردن جھکا دی تھی۔ ہمارا ارادہ آپ اچھے سے جانتے ہیں شاہ جی، اور اگر آپ اس ذلت کا پرچار چاہتے ہیں تو ہم اس میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے، مگر پھر یاد رکھیے گا کہ حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے آپ کو بہت آسانی کی راہ دکھائی ہے، آپ سے بہت سبھاؤ سے بات کی ہے، کوئی گالی گلوچ اور چیز کو آڑے نہیں آنے دیا، مگر وہ ٹھہرا اور ارباز شاہ کے سارے کارندوں پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی۔ اگر آپ خود اس بات کو حل نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، آپ سے کورٹ میں ملاقات ہوگی۔ وہ شال کندھے پر ڈالتا اٹھا تو اس کے ساتھ ہی شاہ نواز باہر نکلا۔ گارڈز کے ہمراہ وہ داخلی دروازے تک آیا، پھر مڑ کر اس حویلی کو آخری نظر دیکھا۔ سارے راستے شاہ نواز اسے دیکھتا آ رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا، سر آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ بات سے حل ہونے والا نہیں، پھر آپ نے یہاں تک آنے کی زحمت کیوں کی؟ سیدھا کیس کیوں نہیں کیا ان پر؟ اس نے اس کے سوال پر کھڑکی سے گردن موڑ کر پیچھے جھانکتے شیشے کی جانب دیکھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں، ہمارے جیسے ہیں یا پھر ہم سے ذرا کم۔ پیسے میں تو واقعی ہمارے مقابلے پر نہیں، مگر تعلقات میں جاندار ہیں یہ لوگ۔ میں بس یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے مضبوط ہیں، کیا حساب کتاب ہے، تاکہ پھر عدالتی حملہ بھی اسی نوعیت کا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے عدالت سے مان جائیں گے یہ لوگ؟ آپ کو کیا لگتا ہے عدالت سے مان جائیں گے یہ لوگ؟ اچھی خاصی الٹی کھوپڑی کیا ہے؟ اس کی بات پر ولی نے سوچتی نظریں کھڑکی کی جانب پھیری، پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا۔ قانون کا ڈنڈا بہت سخت ہوتا ہے شاہ نواز، یہ سزائیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ نور آباد جیسے ٹیڑھے لوگوں کے لیے۔ نہ مان کر اپنا نقصان ہے، میرا کچھ نہیں، ہمارا کیس ہر لحاظ سے مضبوط ہے۔ شاہ نواز نے سمجھ کر گردن ہلائی، مگر اسے ابھی بھی ایک بات تنگ کر رہی تھی، جیسے یہ کافی نہیں تھا، ایک کیس کر دینا کچھ بھی نہیں تھا۔ سر اگر انہیں اس کیس سے فرق نہ پڑا تو پھر جتنی کمزوریاں اس نے اس سارے عرصے میں قتل کر کے اکٹھی کی ہیں، ہم اسے انہی کمزوریوں سے کھینچ کر کھونٹے سے باندھ دیں گے۔ انسان جتنا بااثر ہوتا ہے نا شاہ نواز، اندر سے اتنا ہی اپنی غلط کاریوں اور کمزوریوں کے جال میں جکڑا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی سیدھی طرح نہ آئے تو تم اس کی گردن مروڑ کر اسے قابو کرنا، اور کچھ پوائنٹس تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ہاتھ رکھنے کے بعد انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ہمیں بس ان حساس جگہوں کا علم رکھنا چاہیے، بندہ اپنے آپ قابو آ جاتا ہے۔ وہ ویسے ہی کھڑکی سے باہر دیکھتا بول رہا تھا۔ شاہ نواز نے سمجھ کر سر ہلایا، اور ہاں، گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑو، مجھے کانتا بی بی کے بیٹے کو دیکھنا ہے۔
یاد آنے پر اس نے کہا تو شاہنواز نے تعمیل